ان محفلوں میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت قریب رہ کے نہیں آتے، اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں جن کا تعلق اسی دنیا کے ساتھ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس الذکر فی روایت مجالس العلماء، میں میری شریعت کی علماء کی محفل ہے اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، اور یہ دوری جنت ہے۔ پروگرام مسجد میں ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفاد یہ ہے کہ اگر یہ جلسہ کسی جنگل میں رکھ دیا جاتا تو اسے بھی جنت کے باغ میں تبدیل کر دیتے۔ مجلس چونکہ مسجد میں ہو رہی ہے، مسجد ویسے ہی جنت۔ حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن زمین کو ختم کرنا چاہے گا تو پہلے فرشتوں کو زمین پہ بھیجے گا اور انہیں حکم دے گا جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سب ٹکڑے اٹھا کر میری جنت میں شامل کر دیا جائے۔ زمین کے جتنے حصے پہ مسجدیں بنی ہیں یہ سب حصے کل جنت میں شامل ہونے والے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اذان سن کر گھر چھوڑ کر دکان چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ اگر اس جنت میں جانا ہے تو پھر اس جنت میں آنے کی عادت بنائیے۔ تو یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضری کے شرف ادا کر دیا۔ میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے مدینے چاہتا ہوں۔ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور سن کے مانا تو وسیلہ میرا حبیب بنے گا۔ تو یہ باغ جنت ہے جس میں ہم آئے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ پروگرام رکھتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ گھروں کی نحوستوں سے اٹھا کر سیدھا جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ 15ویں صدی ہے، جس مجلس میں حضور کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی، طلحہ اور بلال اور اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ ان کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا؟
تو یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محبوب کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کر دیا۔ ارباب بصیرت کا یہ کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتی۔ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ بخشش ہو جاتی ہے، بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں۔ بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، بخشش کو بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے اٹھ کے گئے ہم اور ہم نے فجر چھوڑ دی، پھر زور چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی، تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ اگر گھر گئے اور جا کے کوئی گانا سن لیا، کوئی فلم دیکھ لی، تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ بخشش ہو جاتی ہے مگر اسے بچا کر رکھنے میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ کہنے کو تو ہر سال کئی لاکھ بندے حاجی بن کے آتے ہیں، کئی لاکھ بندے حاجی بنتے ہیں، حج کرتے ہیں اور حاجی بن کے آتے ہیں، مگر ان میں سے کتنے ہیں جو پلٹ کے آنے کے بعد پھر اپنے حج کو بچا کے رکھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، اور پھر کرنے والوں میں بھی بہت کم ہیں جو اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھتے ہیں، یہ تو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے نیکی کرنی ہی نہیں، اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نام اعمال دیے جائیں گے، وہ جب اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور حج بھی کیے ہوں گے اور صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن نام اعمال میں یہ نیکیاں نہیں ہوں گی۔ وہ ہے یا حیران ہو کے پوچھیں گے مولا ہم نے نمازیں پڑھی تھی، تلاوت قرآن کی تھی، حج بھی کیا تھا، نیکیاں کر رکھی تھی، وہ نام اعمال میں نہیں ہے، کدھر گئی؟ تو حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت انہیں جواب دے گا وحیت میں اختیاب الناس، یاد کر کے اگر نیکیاں کی تھی تو لوگوں کی غیبت بھی تو کی تھی، چغلی بھی تو کھائی تھی، لوگوں کا گلہ بھی تو کیا تھا، جو غیبت کرتا رہا ہے نا تیرا وہ جرم تیری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے آج نام اعمال خالی ہے، نیکیوں کو بچا کے رکھنا یہ مشکل ہے، اس پہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جب کسی عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت یہ فرما دے کہ یوں کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں اگر تم نے کر لیا تو تمہارے دونوں جہان سمجھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ فلاح کا جو لفظ ہے یہ اتنا وسیع المعنی ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کی باتیں کیا کرو، پھر کیا ہوگا تمہارے دونوں جہان سمجھ جائیں گے۔ کیسے؟ کہ جب نعمت یاد کرو گے تو جس نے دی ہے وہ بھی یاد آئے گا، سبحان اللہ، پھر مجھے یاد کرو کہ میں نے دی ہے، اور جب میں یاد آؤں گا تو پھر میرا شکر بھی یاد آئے گا، اور جب میرا شکر کرو گے تو مجھے اپنی عزت کی قسم نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، میں بڑھاتا جاؤں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
فرمایا شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں گھٹ جاتی ہیں۔ اگر تم نے شکر کیا تو نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور ناشکری کی تو نعمتیں چھین لیں گی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اس کا وعدہ ہے کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ فرمایا ذکر نعمت کے ذریعے میں شکر نعمت کے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں، اور شکر نعمت کیوں کروانا چاہتا ہوں؟ تاکہ تمہاری نعمتیں کم نہ ہو بلکہ بڑھتی جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے، وہ کون سا شکر ہے جس سے نعمتیں بڑھتی ہیں؟ یہ سبق اگر آپ نے یاد رکھا یہ زندگی پر کام آئے گا کہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ شکر کرو گے تو نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، بڑھاتا جاؤ گا۔ لیکن وہ کون سا شکر ہے جس سے نعمتیں بڑھتی ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کرو، یہ اس کا شکر ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، یہی اس کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اب بھی شاید بعض لوگ نہ سمجھیں، آنکھیں اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بے شک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان آنکھوں کے ساتھ وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو کہ دن کا دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ کان اللہ کی نعمت ہے، فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ وہ چیزیں سننا چھوڑ دو جن کا سننا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، فرمایا اس کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان ہاتھوں کے ساتھ ان چیزوں کو پکڑنا چھوڑ دو جن کو ہاتھ لگانا اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، فرمایا ان پاؤں کے ساتھ ان بے غیرتی کے اڈوں پہ جانا چھوڑ دو جہاں چل کے جانا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے، فرمایا اس کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ اس دل اور دماغ کے ساتھ وہ چیزیں سوچنا بھی چھوڑ دو جن کا سوچنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ آنکھیں وہ نہ دیکھیں جس کا سننا حرام، جس کا دیکھنا حرام۔ کان وہ نہ سنے جن کا سننا حرام۔ ہاتھ وہ نہ پکڑے جس کا پکڑنا حرام۔ پاؤں ادھر نہ چلے جدھر چل کے جانا حرام۔ دل دماغ وہ نہ سوچے جس کا سوچنا حرام۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر یوں تم نے شکر ادا کیا تو ہم قسم کھاتے ہیں نعمتیں گھٹنے نہیں دیں گے، نعمتیں بڑھاتے جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری بیدار کی اور اکثریت کی آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو دیکھنا ناجائز ہے، وہ سن رہی ہیں جو سننا ناجائز ہے۔ بطور خاص میں ہر کتاب میں توجہ دلاتا ہوں اس چیز کی طرف، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یکون فی ھذہ الامۃ اربع فتن، کہ میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے، 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اس میں آخری جو فتنہ ہوگا وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا آخر الغنا، میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا۔ جب سمجھو کہ میری امت میں گانے عام ہو گئے تو سمجھنا میری امت کی بربادی کا وقت آ گیا۔ یہ خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے کہ رکشے میں بیٹھ جائیں تو اس میں گانے چل رہے ہیں، سزوکی میں بیٹھ جائیں تو اس میں گانے چل رہے ہیں، ٹرک گزرے تو اس سے گانوں کی آواز آ رہی، بڑی بڑی کوچوں میں بیٹھ جائیں تو صرف گانے نہیں چل رہے، فلمیں چل رہی ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ جائیں تو گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں نے ٹچ موبائلوں میں گانے اور فلمیں بھری ہیں، ان کے کلپ بھرے ہیں۔
الا ماشاء اللہ، کوئی شادی ایسی نہیں جس پر گانے نہ چلے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ گانے، یہ نغمے اور گیت میری امت کو برباد کر دے گا۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، اگر بربادی سے بچنا ہے تو پھر گانوں سے بچنا ہے، ورنہ اس حدیث رسول کا مصداق بن کے برباد ہو جائے گا۔ ہماری میجارٹی اور اکثریت بربادی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اکثریت گانے سن رہی ہے، قرآن سننے والے بہت تھوڑے رہ گئے، میجارٹی گانے سن رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، لیکن خبر کیا دی؟ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی ہے۔ تو خبر یہ دی کہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، انکاؤنٹیبل، اور حکم کیا دیا کہ جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کرو۔ تو یہ مشکل بن گئی کہ جو چیز گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئے گی؟ تو خبر یہ دی ہے کہ گنتی سے باہر ہے نعمتیں، اور حکم یہ دیا جو گنتی سے باہر ہے ان کا ذکر کرو۔ پھر ذکر کیسے کرے؟ ممکن نہیں ہے۔ اب ایسی صورت بن جائے تو پھر ہمارے علماء مخرج اور ایگزٹ تلاش کر کے دیتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال بن جائے تو پھر اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ نعمتی گنتی سے باہر ہے، تو جو گنتی سے باہر ہے وہ ذکر میں بھی نہیں آ سکتا، مگر اللہ کا حکم ہے ذکر کرو۔ علماء نے راستہ یہ تلاش کیا کہ نعمتوں میں سے کوئی ایسی نعمت ڈھونڈتے ہیں جو اتنی عظیم ہو، اتنی بڑی ہو کہ کرے اس ایک نعمت کا ذکر، اور اللہ لکھ دے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آل ان ون ہو، ایسی نعمت تلاش کرے، وہ ایک نعمت کرے اس کا ذکر، اور لکھ دیا جائے ہم نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب تلاش کرنے نکلے تب وہ نعمت کیا تھی؟ وجود محمد ہی تھی۔ وہ نعمت محمد عربی کا وجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاجدار مدینہ کا جسد اقدس ہے، آپ کا وجود مسلم۔ فرمایا جس نے حضور کا ذکر کر دیا اس نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اتنا بلند ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کا بدل بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری، محبوب تیرا ذکر ہی میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ تو جس کا ذکر خالق کے ذکر کا بدل بن جاتا ہے، مخلوق کے ذکر کا بدل کیوں نہیں بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وجود محمد ہی اتنی بڑی نعمت کہ ہر نعمت اس کے سبب سے تمہیں نصیب ہوئی۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو پیدا نہ کرتے، ولا اللوح ولا القلم ولا العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم لو بھی نہ بناتے، قلم بھی نہ بناتے۔ لو کیا ہے؟ جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے، قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ محبوب آپ نہ ہوتے تو لوح قلم بھی نہ ہوتے، محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم جنت و دوزخ کو بھی نہ بناتے، اور محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم اس دنیا کو بھی نہ بناتے، یہ دنیا پیدا نہ کرتے۔ حضور نہ ہوتے تو کیا مطلب؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کے ہونے سے ہر نعمت وجود میں آئی۔ حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ امام الانبیاء
یہ جو ہوا ہے نا جس میں ہم سانس لے کے زندہ ہیں، ہر نعمت، ہوا بھی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہر نعمت حضور کے صدقے میں بنی ہے، تو یہ ہوا بھی حضور کے صدقے میں بنی ہے، یہ ہوا بھی حضور کے صدقے میں بنی ہے۔ جس ہوا میں سانس لے کے ہم زندہ ہیں، اگر یہ ہوا نہ رہے کوئی انسان زندہ نہ رہے، تو کیا مطلب؟ ہم جیتے بھی حضور کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم اگر زندہ ہیں تو حضور کا صدقہ ہے، کیونکہ یہ بڑی ہوا بنی حضور کے صدقے میں، یہ ہوا بنی حضور کے صدقے میں جس میں سانس لے کے ہم زندہ ہیں۔ میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، کسی کا بھائی امریکہ میں ہے، کسی کا افریقہ میں ہے، کسی کا ناروے میں ہے، کسی کا انگلینڈ میں، کسی کا فرانس میں، کسی کا اٹلی میں، تو وہ اس کا نمبر یہاں سے ڈائل کرتا ہے، کانوں کے ساتھ لگا دیتا ہے، تو وہ سنتا ہے کہ وہاں بیل بجتی ہے، اس کا بھائی اوکے کرتا ہے، یہ یہاں سے کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو بھائی ہے دنیا کے آخری کونے پہ، آپ نے یہاں سے سلام بھیجا اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی دکان پہ بیٹھ کر، سوال یہ ہے کہ آپ کا سلام وہاں تک پہنچایا کس نے؟ کہ بھائی تو دنیا کے آخری کونے میں، اینڈ آف دی ورلڈ میں بیٹھا، ناروے میں ہے، امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، اٹلی میں ہے، فرانس میں، آپ نے یہاں سے السلام علیکم کہا، آپ نے سنا وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تو حال احوال پوچھے آپ نے، آپ کا سلام وہاں پہنچایا کس نے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو تیسری چوتھی کتاب کلاس میں پڑھتے ہیں، تو سائنس کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہماری آواز ہوا کی پشت پہ سفر کرتی ہے، کیونکہ یہ پوری سپیس ہوا سے بھری ہوئی ہے، تو ہمارا سلام وہاں تک کس نے پہنچایا؟ ہوا نے، یہ سائنس بھی کہہ رہے ہیں، دنیا کے آخری کونے میں بھائی بیٹھا ہے، ہمارا سلام بھائی تک کس نے پہنچایا؟ ہوا نے۔ وہ کتنے نادان ہیں جو کہتے ہیں مدینے میں حضور ہمارا سلام نہیں پہنچایا، وہ کہتے ہیں تاجدار مدینہ ہمارا درود و سلام نہیں سنتے، وہ نادان ہے، وہ ہوا تیرا سلام تیرے بھائی تک لے جاتی ہے، وہ تیرے لیے تو بنی نہیں، یہ تو ملی ہے حضور کے صدقے میں، تو جس کے صدقے میں ہوا بنی ہے اس کملی والے کا سلام کیوں نہیں پہنچاتی ہے؟ جس کے صدقے میں ہوا کو وجود ملا، جس کے صدقے میں ہوا بنی ہے اس کا سلام نہیں لے جاتی، باقیوں کے لیے پھرتی ہے۔ ایک مثال دے کر سکتا جا رہا ہوں، عالم اسباب کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو ہمارا سلام ہمارے حضور تک پہنچ رہا ہے، ہمارا درود و سلام ہمارے نبی تک پہنچ رہا ہے، ہوا دے جاتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلام، میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہمارا درود و سلام سننے کے لیے ہمارا نبی ہوا کا بھی محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سمجھ رہے؟ حضور اپنے امتی کا درود و سلام سننے کے لیے ہوا کے بھی محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کے صدقے میں حضور نہیں بنے، حضور کے صدقے میں ہوا بنی ہے۔ ہوا کے صدقے میں حضور نہیں بنے، حضور کے صدقے میں ہوا بنی ہے۔ حضور اپنے امتی کا سلام سننے کے لیے ہوا کو بھی محتاج۔ امام الانبیاء کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تھے، آپ نے نا مسکراتے ہوئے لمبے لمبے سانس لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سانس لیے کہ جس طرح کوئی خوشبو سونگتا ہے، اس طرح حضور نے لمبے لمبے سانس لیے، خوش ہوتے۔ تو اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا تھا کہ آپ کی خوشبو سونگ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ خوشبو سونگ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم نے ٹھیک پہچانا، فرمایا انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن،
فرمایا یمن سے مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینہ کا. یمن وہاں سے ہزاروں میل دور ہے. یمن کا ملک جو ہے ہزاروں میل دور ہے مدینہ سے. بیٹھے ہوئے مدینہ میں اور سوچ کر فرماتے ہیں, لمبے سانس لے کر خوش ہو کر فرماتے ہیں یمن سے لوگوں مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین نے کیا لکھا؟ وہ کون سی خوشبو تھی جو یمن سے آ رہی تھی؟ یہ سننا غور سے, ایمان تازہ ہو جائے. وہ کون سی خوشبو تھی جو یمن سے آ رہی تھی؟ امام الانبیاء کے غلاموں جو خوشبو کیا تھی سنیے. اس زمین پر کئی ملک تھے, ان ملکوں میں ایک یمن بھی تھا. یمن میں کئی شہر تھے, ان شہروں میں ایک کرن بھی تھا. کرن میں کئی بندے تھے, ان میں ایک اویس بھی تھا. اویس کے سینے میں دل تھا, دل میں عشق مصطفیٰ تھا. مدینے میں اس عشق کی میرے نبی کو خوشبو آ رہی تھی. اویس کرن, وہ کرن میں تھے. کرن میں اور بھی کئی بندے تھے, مگر وہاں ایک اویس تھا جس کے سینے میں دل تھا, دل میں عشق مصطفیٰ تھا. اور مدینے میں حضور کو اس عشق کی خوشبو آ رہی تھی. امام الانبیاء فرماتے ہیں مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا, انہیں 5 گیٹس آف نالج کہتے ہیں انگریزی میں. تو اس میں ایک ہے قوت باصرہ, دیکھنے کی قوت. ایک ہے قوت سامعہ, سننے کی قوت. ایک ہے قوت شامہ, سننے کی قوت. ایک ہے قوت ذائقہ, چکھنے کی قوت. ایک ہے قوت لامسہ, چھونے کی قوت. تو یہ اللہ رب العزت نے حواس خمسہ انسان کو عطا کی ہے. لیکن یہ جو سونگنے کی قوت ہے نا, یہ کمزور ہے. دیکھنے کی قوت زیادہ ہے, سننے کی قوت بھی زیادہ ہے, لیکن سونگنے کی قوت بہت کمزور ہے. اس کی رینج اور اس کا ایریا تھوڑا ہے. غور سے سننا, ایک نکتہ عرض کرنا. گلاب کا پھول پھولوں کا بادشاہ ہے. ہاتھ میں پکڑ کر یوں بھی رکھے, یہاں بھی رکھے نا تو خوشبو نہیں آئے جب تک ناک کے قریب نہ کرے. تو یہ جو سونگنے کی قوت ہے, اس کا ایریا اور رینج بہت تھوڑی ہے. جتنے دور تک انسان دیکھ سکتا ہے اتنے دور تک سونگ بھی سکتا ہے, نہیں سونگ سکتا, کیونکہ یہ قوت کمزور ہے سونگنے کی. جتنے دور سے سن سکتا ہے اتنے دور تک سونگ بھی سکتا ہے, اس لیے کہ یہ طاقت سونگنے کی کمزور ہے. سننے کی طاقت زیادہ, دیکھنے کی قوت زیادہ ہے. اب تصور کرو مدینے میں بیٹھ کر جو قوت عام انسانوں کی کمزور ہے, سونگنے کی قوت, مدینے میں بیٹھ کر امام الانبیاء یمن میں پھرنے والے عاشق کی خوشبو سونگ رہے ہیں, جس کا ایریا کم ہوتا ہے, سونگنے کی قوت کی رینج کم ہوتی ہے. تو مدینے میں بیٹھ کر اتنے دور تک خوشبو سونگ رہے ہیں. تو تصور کرو آقا کے غلاموں, جب تمہارا نبی اتنے دور تک سونگ لیتا ہے تو دیکھتا کتنے دور تک ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو اتنے دور تک سونگ لیتے ہیں وہ دیکھتے کتنے دور تک. ان کے دیکھنے کا حال یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا, آخر زمانے میں امام محمد مہدی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. امام الانبیاء فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم اسماء آبائہم والوان خیولہم. فرمایا امام مہدی آئیں گے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, وہ فوج بنائیں گے. وہ فوج گھوڑوں پہ بیٹھ کے جہاد کریں گے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں ان مجاہدوں کے نام بھی جانتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. فرمایا ان کے نام بھی جانتا ہوں, اور صرف ان کے نہیں, ان کے ماں باپ کے نام بھی جانتا ہوں. اور صرف ماں باپ کے نام نہیں جانتا, ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں. تو جو نبی اتنے دور تک سونگ لیتا ہے وہ دیکھتا ہے اتنے دور تک, اور ان کا دیکھنا تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے دور تک دیکھ لیتے ہیں.
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کا میلاد ہوا نا تو خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا اور رأیت فیہا قصور الشام، اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ بیٹی کہاں تھی؟ بند کمرے میں، اور جب حضور کا میلاد ہوا تو حضور کے ساتھ نور بھی نکلا۔ فرماتی ہے اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ کہاں کے محلات دیکھے؟ ملک شام کے۔ یہ توجہ سے سننا۔ میں تلاش کرتا رہا کہ کہیں سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت آمنہ زندگی میں کبھی ملک شام نہیں ہوئی، تو یہ کسی کتاب سے نہیں ملا۔ آپ زندگی بھر ملک شام نہیں گئی، تو سوال یہ ہے کہ جس خاتون نے ملک شام دیکھا ہی نہیں ہے انہیں پہچان کیسے ہوگی کہ ملک شام کا اور محل ملک شام کا ہے؟ ہم میں سے جو کراچی نہیں گیا، جو لندن نہیں گیا، اگر پورے کراچی شہر کی ویڈیو بنا کے اسے دکھا دیا، پوچھا جائے یہ کون سا شہر ہے، تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیسے بتا سکے گا یہ کون سا شہر ہے؟ حضرت آمنہ جب ملک شام گئی ہی نہیں ہے تو خبر کیسے ہوئی یہ ملک شام کا اور محل ملک شام کا ہے؟ امام الانبیاء کے غلام، نور میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی لائٹ ہے جس کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹ دکھا تو رہی ہے لیکن سمجھا نہیں رہی کہ کون کون بیٹھے ہیں۔ یہ بلب جل رہے ہیں، یہ لائٹ ہے، یہ دکھا رہی ہے ایک دوسرے کو۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو، لیکن یہ لائٹ پہچانوا نہیں رہی کہ کون کون بیٹھا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی میں آپ بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں، لیکن جتنی دور تک سورج کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں اتنی دور تک پہچان بھی لیتے ہیں کون ہے؟ نہیں پہچانتے۔ حضرت آمنہ نے سورج کی روشنی میں نہیں دیکھا تھا، بلبوں کی روشنی میں نہیں دیکھا تھا، چراغ کی روشنی میں نہیں دیکھا تھا، محمد عربی کے نور کی روشنی میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ بتا رہے ہیں کہ محمد عربی کا نور وہ نور ہے کہ چیز صرف دکھاتا ہی نہیں سجاتا بھی ہے۔ محمد عربی کا نور یہ صرف بصارت نہیں بڑھاتا، بصیرت بھی بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محمد عربی کا نور ہے، یہ چیز دکھاتا ہی نہیں یہ سمجھاتا بھی ہے کہ یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے حضور کے نور کی روشنی میں دیکھا تھا، اس نور نے مجھے بتا دیا تھا کہ ملک شام کا ہے اور محل ملک شام کے ہے۔ تو امام الانبیاء کے علماء جب ہمارے نبی کے نور کی روشنی میں ان کی والدہ محترمہ اتنے دور تک دیکھ لیتے ہیں تو نور والا خود کتنے دور تک دیکھتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور سیدنا پیر حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ کی پوری زندگی گزری ختم نبوت کے تحفظ میں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ۔ آپ نے اس قادیانی دجال کے ساتھ جہاد مناظرے کیے، آپ کی پوری زندگی گزری ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت حضور کو اتنا پیارا ہے، اور اسلام میں اس کا یہ مقام ہے کہ جو بندہ 2 قدم بھی چلتا ہے نا اس عقیدے کی خدمت کے لیے، تحفظ کے لیے، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس وقت تک قدم اٹھاتا نہیں جب تک اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یا علی جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ یہ ہمارے ایمان کی شاہ رگ ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ کون سا عقیدہ؟ کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اگر ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں تو ایمان بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ میں مثال دیتا ہوں،
قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو محبوب وہ اللہ ایک ہے۔ اور محبوب سے سن کر سب کہہ دو نبی بنا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دار ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، اسلام ہے، اور یہ عقیدہ نہیں امام الانبیاء کو غلام ہو تو نہ ایمان بچا نہ اسلام بچا، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو جب اس ملعون نے اعلان کیا تو بہت سے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے اور بہت سے لوگوں نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، کافر اس کو مان لیا کہ وہ بھی ہے۔ ایک گھرانہ تھا جس کے بچے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو باپ تھا وہ قادیانیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا، قادیانیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، اس کی دوستی ہوگی قادیانیوں کے ساتھ۔ ہماری ماں بہت نیک تھی، وہ مسلح پہ نا ہمیں ساتھ بٹھاتی اور روتی کہ یہ آگ میرے گھر تک آ جائے گی، اگر میرا خامد قادیانی بن گیا تو بچوں کو بھی قادیانی بنا دے گا، ہم سب کافر ہو جائیں گے۔ تو وہ مسلح پہ رویا کرتی تھی اور بچے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ساتھ بٹھاتی تھی ہماری ماں مسلح پہ، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عقیدہ خراب نہ ہو جائے ماں ہمیں ہر نماز کے ساتھ یہ وظیفہ 100 بار کرواتی تھی، اچھی اچھی چیزیں ہمیں کھلاتی تھی، مگر ہر نماز کے ساتھ کہتی تھی میرے ساتھ بیٹھ کر مصلی پہ تم نے 100 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کون سا وظیفہ؟ ماں یہ وظیفہ کرواتی تھی 100 بار پڑھو، حضرت محمد آخری نبی ہے، حضرت محمد آخری نبی ہے، حضرت محمد آخری نبی ہے، سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وظیفہ کرواتا ہے۔ وہ بچے کہتے ہیں ہماری ماں روتی تھی مصلی پہ اور ہر نماز پر 100 بار ہم سے یہ وظیفہ کرواتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمارے باپ کو بھی ہدایت دی سبحان اور ہمارا گھر مکنے سے بچ گیا، لیکن اگلی بات سننے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری ماں جب فوت ہو گئی تو ہم بچوں نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا کیا کہ سونے کے محل میں، سونے کا محل ہے، سونے کے تخت پر بیٹھی ہے اور آگے سونے کا قرآن کھلا ہے، اس کی تلاوت کر رہی ہے۔ ہماری ماں سونے کے محل میں بیٹھی ہے، سونے کے تخت پہ بیٹھی ہے اور سونے کا قرآن کھلا ہے اس کے سامنے اور اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم قریب ہوئے، ماں سے ملے اور حیران ہو کے پوچھا ماں یہ سونے کا محل، سونے کا تخت، سونے کا قرآن کہاں سے ملا ہے؟ تو ماں کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم بچوں وہ جو تمہیں ختم نبوت کا وظیفہ کروایا تھا رب نے اس کا انعام دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے اپنے بچوں کی جھٹی میں یہ عقیدہ اتار دو، بچوں کی بنیاد میں یہ عقیدہ رکھ دو، اپنے گھروں میں امام الانبیاء کے غلام ہو۔ یہ قادیانیت یہ خفیہ طور پر اپنے پر پھیلا رہی ہے، ان کا ٹی وی چینل بھی بہت عرصے سے چل رہا ہے اور انگریز اس کی پشت پہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ کر دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اب نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی کہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو کوئی بندہ اس کو کہے مسلمان کہ اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اتنا مطالبہ کرنے والا بھی کافر ہے۔ من طلب منه علامة فقد كفر لقول النبي لا نبي بعده صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے، فرمایا وہ مطالبہ کرنے والا کہ اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کافر ہو جائے۔
کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء نے جب فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے سامنے کوئی بھی دعویٰ کرتا وہ پٹان اٹھتا، تو جھوٹا ہے، حضور سچے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا عقیدہ اتنا پکا ہونا چاہیے اپنے رسول کے ارشاد پر کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ آخری نبی ہوں میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو جو نبوت کا دعویٰ کرے سیدھا سیدھا کہو یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے، کیونکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ اتنا مطالبہ کرنے والا بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے امام الانبیاء نے اس طرح صحابہ کی تربیت فرما دی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن زید، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کی قید میں آ گیا، اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور وہ حضرت حبیب بن زید کو کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خنجر نکال کر جسم کو جگہ جگہ سے چوکے لگانے لگا، چھیدنے لگا، زخم لگانے لگا اور مار مار کے پوچھتا تھا بتا میں کون ہوں؟ آواز دے رہے تھے تو جھوٹا ہے، حضور سچے ہیں۔ تو بار بار مارتا تھا خنجر جسم پر، جگہ جگہ زخم لگاتا تھا، پوچھتا تھا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا جان بھی چلی جائے تو یہی کہوں گا تو جھوٹا ہے، کیونکہ اس وقت میرے جسم پر تیری حکومت مگر میرے من پہ محمد عربی کا راج ہے، میرے آنکھ کا سچے تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا ان کا منہ پکڑو اور منہ کھولو اور زبان باہر نکال کے زبان بھی کاٹ دی اور پھینک دے۔ کہنے لگا اب کام، اب بول تو سکتے نہیں تھے، سارے ہلا کے فرمایا تو جھوٹا ہے، حضور سچے ہے۔ تڑپ تڑپ کر اس کے دربار میں امام الانبیاء کو بلا ہوا، حضور کے صحابی نے جان دے دی پر ایمان نہیں، عقیدہ ختم نبوت میں ڈٹے رہے۔ اب اگلی بات قابل توجہ ہے، جو صحابہ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے مدینہ آئے نا، حضرت زید کی بوڑھی ماں کھڑی تھی حبیب کی، ایک صحابی کہنے لگے یار اس ماں نے پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے کا کیا بنا، تو ہم کیسے بتا سکیں گے کہ اس کو اتنی اذیت دی گئی، پہلے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر جسم پر زخم لگائے گئے، پھر زبان کاٹی گئی، تو میں تو نہیں بتا سکتا، اور یہ بوڑھی عورت سن کیسے سکے؟ دوسرا صحابی کہنے لگا یار میں بھی نہیں بتا سکتا، یہ پوچھے کہ میرے بچے کا کیا بنا، ہم تو نہیں بتا سکتے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے نا قریب آ گئے، حضرت زید کی بوڑھی ماں خود آگے بڑھی اور فرمانے لگی، فرمایا میرے بیٹے کا کیا بنا بتاؤ، جو اس کافر کی قید میں چلا گیا تھا کیا بنا میرے بیٹے؟ ایک صحابی نے کہا ماں ذرا اپنے پاؤں پہ جم کے کھڑی ہو جائے، بتاتے ہیں تیرے بیٹے کا کیا بنا۔ تیرے بیٹے پر بڑے ظلم کیے گئے، آنکھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے۔ فرمانے لگی پھر کیا بنا؟ کہا پھر ان کے جسم پر زخم لگائے گئے۔ پھر کیا بنا؟ کہا پھر بھی نہیں مانا۔ کہ پھر اس کی زبان کاٹ دی گئی، پھر بھی نہیں مانا۔ ماں تیرے بیٹے نے جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا، مگر افسوس ہے بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا حبیب پر۔ سنو ماں کا جواب کیا تھا؟ حضرت حبیب کی ماں کہنے لگی افسوس مت کرو، او حضور کے صحابیوں مجھ سے افسوس مت کرو، مجھے مبارک دو، کیوں؟ لحاظ الیوم اردعتہ، اسی دن کے لیے تو میں نے حبیب کو دودھ پلایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، فیضان رضا، فیضان رضا جاری رہے گا۔ افسوس مت کرو، لہٰذا یوم اردعتہ، اسی دن کے لیے تو میں نے حبیب کو دودھ پلایا، جب وقت آئے گا تو محمد عربی پہ اپنی جان قربان کر دے گا۔
امام الانبیاء کے غلام اس تاریخ کو امیر المجاہدین نے دہرایا، سبحان اللہ اس تاریخ کو امیر المجاہدین کے کارکنوں نے دہرایا ہے۔ جب فیض آباد دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک لڑکا تھا وہاں تو گولیاں چل رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، گوجرانوالا کا ایک لڑکا تھا جس کی شادی کے کارڈ چھپ کر تقسیم ہوتی تھی اور اس کی شادی کی تاریخ آ رہی تھی اور وہ دھرنے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے گوجرانوالا سے اسے فون کیا، اس نے کہا میرے بیٹا تیری شادی کا دن آ گیا اور تو دھرنے میں جام دینے کے لیے بیٹھا، اگر میرا بیٹا ہے نا تو گھر آ جا، اگر میرا بیٹا ہے تو گھر آ جا، تیری شادی کے کارڈ تقسیم ہو چکے ہیں۔ بچے نے جواب کیا دیا، ماں نے اسی دن کے لیے انہیں پالا ہے۔ بچے نے جواب دیا کہ ابا جان فون ابھی بند نہ کرنا، میری بھی سن لے، آپ کہتے ہیں میرے بیٹے ہو تو گھر آ جاؤ، اور میرا جواب یہ ہے اگر میرے باپ ہو تو گھر چھوڑو دھرنے میں آ جاؤ، مل کے حضور پہ جان قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار۔ اس لیے میں آقا کے غلاموں اس عقیدے پہ اتنے پکے ہو جاؤ، اولاد کو اتنا پکا کر دو، آنے والی نسلوں کو اتنا پکا کر دو کہ جان چلی جائے مگر ایمان نہ جانے پائے۔ بار بار ہمارے ہاں فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، قانون بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے قانون میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ نن مسلم مینارٹیز میں آتے ہیں، کیا غیر مسلم اقلیت ہے، یہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہے۔ ہمارے قانون کی کتابوں میں لکھا جا چکا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے کہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، یہ اپنی عبادت گاہ میں آذان نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ قادیانی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، کافروں کا نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ عقائد یہ معلوم ہونے چاہیے، ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ تاجدار کائنات کا مقام ختم نبوت کیا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، اور عاقب چٹا صاحب